الرحمن الرحیم۔ ایک بی بی نصرانی تھی، بہت ہی غریب، گود بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں بجز شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن میں پاتا تھا اسی میں کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شکر و صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت بھی آنے لگا۔ دونوں کا دل ملول رہتا تھا، اس لیے کہ ان کے بعد نسل باقی رہنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ تشریف لائی، پوچھا، بی بی نصرانی تم کیوں اتنا اداس رہتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے کام لیا ہے اور زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی، اولاد سے بھی محروم ہوں۔ ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کھاؤ، خداوند عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، چاہے جسے زندہ کر دے، سوکھا درخت ہرا کر دے، اولاد والے کو بے اولاد اور بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند عالم تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ ضعیفہ تشریف لے گئی۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے 9 مہینے ایک فرزند حسین عطا کیا۔ اولاد سے گھر کا چراغ روشن ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ فکر ہوئی کیوں کر منت پوری کروں۔ میں نے بی بی ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں اور کہتی ہیں، تم نے ابھی منت پوری نہیں کی؟ بی بی نصرانی قدموں پر گر پڑی اور کہا، آپ کو میں یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتائی ہوئی منت سے میری گود بھر گئی، مگر میں نے منت پوری کرنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ کیسے منت پوری کروں؟ بی بی ضعیفہ نے فرمایا، 5 ڈلی منگواؤ اور جو کہانی کہوں اسے سن لو۔ ڈلی کو کاٹ لو، کہانی کہنے والے کو 2 حصہ، سننے والے کو 3 حصہ، ڈلی لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ بی بی ضعیفہ نے کہانی سنانا شروع کیا۔ ایک روز جناب امیر المومنین کچھ جو کا آٹا لائے، جناب فاطمہ زہرا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے پدر بزرگوار کو میں نے دعوت دی ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے کھانا حاضر کیا۔ محسن پاک نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور جب رسول خدا رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان اسی طرح کل میرے یہاں کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت نے قبول فرمایا۔ صبح کو پھر حضرت امیر المومنین کہیں سے جو کا آٹا قرض لائے اور جناب سیدہ نے کھانا پکایا، پھر محسن پاک نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ جب حضرت رخصت ہونے لگے تو امام حسن علیہ السلام نے کہا، نانا جان اب ہماری دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر امیر المومنین جو کا آٹا لائے، جناب سیدہ نے روٹیاں تیار کیں اور رسول خدا تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دی، نانا کیا آپ ہم کو محروم رکھیے گا؟ یہ اشارہ نانا سمجھ گئے۔ فرمایا، بیٹا حسین تمہاری دعوت بھی قبول۔ غرض اس روز بھی کھانے کا سامان فراہم کیا گیا۔ رسول خدا تشریف لائے اور محسن پاک نے کھانا نوش فرمایا۔ جب جناب رسول خدا رخصت ہونے لگے تو جناب فضہ دروازے تک پہنچانے آئی، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، یا رسول خدا یہ کنیز بھی آرزومند ہے، شاید آپ قبول فرمائیں، کل شام کو میرے گھر تشریف لا کر کھانا نوش فرمائیں۔ حضرت نے وعدہ فرمایا۔ صبح ہوئی، اتفاق سے جناب فضہ کو کہیں سے سامان غذا فراہم نہ ہو سکا۔ جناب فضہ پریشان ہیں۔ شام ہوئی، کسی سے تذکرہ بھی نہ کیا کہ آج میں نے رسول خدا کو مدعو کیا ہے۔ وہ زمانہ
ماہ رمضان کا تھا۔ جب رسول خدا بعد مغرب تشریف لائے اور گھر کی طرف چلے تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی کہ اے حبیب خدا، آپ نے فضہ سے وعدہ افطار فرمایا ہے۔ حضرت فوراً خانے جناب سیدہ کی طرف تشریف لائے اور آواز دی، اے بیٹی، تجھ پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان گئی، دروازے تک آئیں، لیکن حیرت میں تھیں کہ آج بابا نے کیوں تکلیف گوارا کی، کچھ سامان افطار بھی نہیں ہے جو حاضر کروں۔ جناب امیر المومنین کو بھی تعجب ہوا۔ آخر جناب رسول خدا سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، آج میں فضہ کا مہمان ہوں۔ جناب امیر نے جناب فضہ کو علیحدہ بلا کر پوچھا کہ اے فضہ، تم نے رسول خدا کو مدعو کیا ہے اور مجھ سے کوئی ذکر بھی نہ کیا، ورنہ جہاں سے ممکن ہوتا میں انتظام کرتا۔ فضہ نے عرض کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس مجھے غیرت معلوم ہوئی کہ آپ سے تذکرہ کروں، میں اپنا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر جناب فضہ نے وضو کیا، ایک گوشے میں 2 رکعت نماز ادا کی، دونوں ہاتھ بلند کر دیے دعا کے لیے۔ خداوندا، میں تیرے حبیب خدا کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو مہمان کیا ہے۔ تو خوب جانتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بے آب و غذا ہیں۔ مالک و ملک، میرے شہزادوں اور میرے آقا کی عزت رکھ لے اور مجھے اپنے پیغمبر کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ یہ دعا جناب فضہ کر ہی رہی تھی کہ تمام مکان میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خوان جنت رکھا ہے۔ فوراً وہ خوان لے کر فضہ حاضر خدمت رسول خدا ہوئی۔ رسول نے پوچھا، فضہ، یہ کھانا کہاں سے پایا؟ عرض کیا، جس کے بھروسے پر میں نے دعوت کی تھی اس نے بھیجا ہے، یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔